السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، عظمت و احترام والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، اس لیے عمومی طور پر اس مہینے میں روزے رکھنا چاہیے کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں روزے رکھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر خصوصی طور پر یوم عاشوراء کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا ہے، صحابہ نے بھی یہ روزہ رکھا ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کے منسوخ ہونے کے بعد بھی یہ روزہ رکھا۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، یہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی کہ آئندہ سال اگر میں حیات رہا، زندہ رہا، تو میں اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، یا پھر 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو، ان کے مخالفت ہو سکے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو عاشوراء کا روزہ ہے اس کی 3 کیفیتیں ہیں۔ ایک تو 9ویں، 10ویں اور 11ویں تینوں تاریخ کا روزہ رکھنا، نمبر 2 9ویں، 10ویں یا صرف 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا، اور نمبر 3 صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ تو پہلی صورت سب سے افضل ہے کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں تینوں دن کا روزہ رکھنا، تینوں تاریخ کا روزہ رکھنا، کہ اس میں ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں اور 3 روزے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ صورت سب سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی صرف 9ویں، 10ویں یا 10ویں، 11ویں کا روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن یہ پہلے والی سے درجے میں تھوڑی کم ہے۔ اور اگر کوئی 2 روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10ویں تاریخ ہی کا روزہ رکھا ہے۔ البتہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھا جائے، اس لیے علماء کرام نے صرف 10ویں کے روزے رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ البتہ اگر کوئی 2 روزے نہ رکھ سکتا ہو تو وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا ہی روزہ رکھ لے تاکہ یہ ثواب اسے بھی حاصل ہو سکے۔ تو یہ محرم الحرام کے مہینے کی خصوصیتیں ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے تعلق سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بھی محرم کی 10ویں تاریخ میں اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر اسرت کریں گا، ہر اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، کپڑے وغیرہ کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ بہت اچھا وظیفہ ہے اپنے رزق میں برکت پیدا کرنے کا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کیا جائے تاکہ پورے سال ہمارے رزق میں برکت رہے۔ اب جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب وغیرہ کے اوپر الگ الگ طرح کے وظائف آئیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو یہ وظیفہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں، محرم کی پہلی تاریخ میں یہ پڑھنے سے یہ ہوگا، دوسری تاریخ میں پڑھنے سے شادی ہوں گی، تو الگ الگ وظیفے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، وہ وظیفے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن یہ جو وظیفہ ہیں کہ 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور سارے سال اپنے رزق کے اندر برکت پائیں، تو یہ سنت سے ثابت ہے، اس لیے اس کا اگر کوئی اہتمام کرے تو بڑی اچھی چیز ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر اسرت کرنا چاہیے، کھانے پینے میں اور دیگر چیزوں میں، تاکہ سال بھر رزق میں برکت ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔